اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے، مشکل سے، بے ہوشی سے، انجانے میں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، اس کی اٹھ کے آپ قضا کریں۔ وہ قضا کا طریقہ کیا وہ بھی بتا دوں۔ جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے۔ مثال، آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے، نیند کھلی تو کیا ہو گیا؟ سورج نکل گیا تھا، 7 بج گئے تھے۔ تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے، آپ جان دو اب آپ ظہر میں وضو کریں گے، ڈبل وضو کر کے کیا فائدہ؟ پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں، وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی اور ظہر کی۔ یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے، جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے، آنکھ لگ جائے، جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے۔ لیکن یہ سستی قائدی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث، یہ غفلت سے ہو گیا۔ میں نے الارم لگایا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے گھر والوں سے کہا، سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے، ہوگی غفلت، مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے۔ تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے، چونکہ وہ غفلت میں تھا، اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا، اس کے لیے تب ہے۔ عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند اتنی لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے، بہت لیٹ ہو گیا، اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا، اب یہ نہیں جانتا مغرب کا، چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، حدیث میں الفاظ ہے، تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی ہے۔ خاموخواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے، جیسے ہی یاد آ رہے ظہر کا وقت تھا فوراً کرنا، عصر تک انتظار نہیں، ڈبل وضو کرنا، ڈبل فلاں کرنا، وہ کرنا، ٹھیک ہے؟ فوراً آپ اس کو کر لیں۔ کچھ لوگوں کو تو اتنی لازمی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے، اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان لو قضا ہو گئی، اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے، چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں، ہو گئی نا جماعت، کیا فائدہ مغرب سے پہلے؟ تبھی آپ کو پڑھنا۔ اور جو شخص مسجد میں داخل ہو، جیسے کہ نماز پڑھو، جماعت ہو بھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے، اس لیے اس کو پوری جماعت کا ثواب ملیں گے چونکہ اس کی نیت تھی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے، اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے فوت ہو جاتی ہے پڑھتے ہیں، تو کیا اس کے بدلے وہ قضا پڑھے زندگی کی؟ تو دیکھیے قضا نمازوں کے معاملے میں کچھ مسائل ہم کو سمجھنا پڑیں گے۔ پہلا، نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ پہلے سمجھ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب میں سو رہا تھا اور عصر کا ٹائم نکل گیا تو یہ نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا ہو جائے گی۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور وقت پتہ ہی نہیں چلا تو یہ نماز چھوٹ گئی، اس کی قضا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد بڑا جان دو دیکھیں گے اب مغرب آ گئی تو کیا اس عصر کی قضا ہے؟ نہیں، یہ نماز ختم ہو گئی، آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس کو بولتے ہیں نماز فوت ہو جانا، ختم ہو جانا۔ تو جو چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی۔ تو اگر زندگی میں 30 سال میں مجھے سمجھ آئی دین اور اسلام کی، اب میں پڑھ رہا ہوں اور 30 سال تک پتا تھا اسلام نماز فرض ہے، 5 وقت فرض ہے، اذان سنی، سب کچھ کیا، پھر بھی نہیں پڑھا، تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے صرف توبہ ہے، سخت توبہ ہے، شدید توبہ ہے، لیکن اس کی قضا نہیں ہے۔ تو جو چھوڑ دی گئی اس کی قضا نہیں، جو چھوٹ گئی اس کی۔ رول سمجھ میں آ گیا؟ تو اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ یاد کر لیجئے، میں کل چھوڑ دیا، پرسوں چھوڑ دیا، ترسوں چھوڑ دیا، لیکن سالوں کی ہے تو توبہ ہے، کیونکہ معلوم تھا مسلمان ہے پھر بھی نہیں پڑھے، تو توبہ ہے۔ جو چھوٹ گئی سمجھو حال میں چھوڑی، جب آپ نمازی بن گئے تھے ماشاءاللہ تو پھر اس کی قضا۔ کسی نے ایک سوال کیا، السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ مسجد کریں۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور آپ کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ اعراض کرنا، اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرنا، اللہ کے ذکر کو نہیں کرنا، یہ سب سے بڑی وجہ دلوں کی سختی کی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کلام کی کثرت نہ کیا کرو، تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کلام کی کثرت سے نہ بولا کرو۔ کیوں؟ سنو، آپ نے فرمایا کثرت نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرا کلام بکثرت کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ دوسرا ذکر بکثرت کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت سے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کم کرنے سے یا دنیا کے ذکر زیادہ کر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب اپنے دن کا معمول ہم دیکھیں، دن چریا بولتے ہیں اس کو، دن بھر میں کیا کر رہے ہیں، دن بھر کا معمول دیکھ اللہ کا ذکر کتنے کثرت سے کر رہے ہیں اور دنیا کا ذکر کتنے کثرت سے کرتے ہیں۔ ہم اگر اس کو موازنہ کریں تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں بھی جہر والی نماز آ جائے، امام خود پڑھ رہا ہو تو ذکر وہاں تو اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ چلو جب سری خاموش نماز ظہر کی ہے اور عصر کی ہے خود پڑھتے ہیں، مغرب کے اندر ہوتا ہے نا 1 رکعت خود پڑھتے ہیں، عشاء میں 2 رکعت خود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز ہے تو ہم دیکھیں تو امام صاحب پڑھ لیتے ہیں وہاں تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں کتنا کر رہے ہیں اس کے علاوہ۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرے اذکار کتنے زیادہ ہیں، یہ کام ہوا کیا، فلاں چیز ہوئی کیا، یہ گیا کیا، وہاں ہوا کیا، بچی کا کیا ہوا، بچے کا کیا ہوا، بزنس کا کیا ہوا، پڑوسی کا کیا ہوا، اس کا
تو جب ہمارے دلوں میں ہم ذکر جو ہے اللہ کی کثرت ذکر چھوڑ کر مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت چھوڑ کر دنیا کے ذکر کی کثرت اپنا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے دل اس سے سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے ہارڈننگ آف دا ہارٹ جس کو کہیں گے کہ دل ہارڈ سخت ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دلوں کو نرم کریں تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے ہم کریں، سمجھ رہا، کثرت سے ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو سخت ہونے کی پہلی وجہ یاد رکھی وہ ہے اللہ کے ذکر کی کمی، یاد رکھیے، اور دنیا کے ذکر کی زیادتی۔ آئیے اسی طرح جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسی ہے جیسے کہ ایک زندہ انسان کی، اور اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک میت کی ہے، مردہ انسان کی۔ اللہ کے ذکر کرنے والے انسان کی مثال ایک زندہ کی ہے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایک مردہ کی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب جسم مردہ ہے تو دل بھی اس کا مردہ ہو جائے گا۔ مرتا آدمی وہی ہے جس کا دل وغیرہ ساری چیزیں اعضاء کام کرنا بند کر دیں۔ تو ایک زندہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک مردہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ تو اللہ کا ذکر یاد رکھیے یہ وہ پہلا کام ہے جس کو ہم کثرت سے کریں، کیونکہ اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے دل سب سے زیادہ ہمارے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، آج سب سے زیادہ کمی اللہ کے ذکر کی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے اذکار بھی کرنا اپنے اوپر محال سمجھتے ہیں، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، سلام کرنا، بسم اللہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے، دعائیں چھوٹی چھوٹی بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، لوگوں سے ملنے کی، مصافحہ کرنا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کم نظر آتی ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، تلاوت قرآن کم ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کوتاہ سے کوتاہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں آگے بڑھانا ہے، چونکہ اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ آئیے دوسری وجہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ وجہ یاد رکھیے جس سے دل سنگ دل ہو جاتے ہیں، وہ وجہ یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت۔ موت کی یاد سے غفلت، چونکہ ظاہر سی بات انسان مر جائے گا تو مر گیا، لیکن اس سے پہلے زندہ ہے تو موت کو یاد کرے، چونکہ موت کی یاد سے غفلت انسانی دلوں کو سخت کر دیتی ہے، یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی، اس کو موت یاد آ گئی، فوراً آپ دیکھیں گے دل نرم پڑ جاتا۔ کسی نے کسی پہ ظلم کیا، دوسرے نے کہا رہے تم بھی مرو گے، دل نرم ہو جاتا، چونکہ مرو گے مطلب اب اس کو آخرت یاد آتی تو اس کا دل نرم ہو جاتا۔ کسی نے کسی کو ستایا، حق مارا، ظلم کیا، گالی دی، کچھ بھی کیا، آپ اس کو آخرت یاد دلاؤ، موت یاد دلاؤ، اس میں آپ ڈر پائیں گے۔ کوئی زکوٰۃ و صدقات نہیں کرتا، آپ اس کو اللہ کا ڈر دلاؤ، موت یاد دلاؤ، وہ زکوٰۃ صدقہ کرنا چلیے ہمیشہ نہ بھی کرے تو اس ٹائم تو ڈر جاتا ہے۔ موت کا بیان آپ جب بھی سنتے ہوں گے تو دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آتی ہوں گی۔ جہنم کا بیان جب بھی سنتے ہوں گے دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر، چونکہ آخرت کی بات ہو رہی۔ تو موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرے سے غفلت انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور موت اور آخرت کا تذکرہ جب انسان بار بار کرتا ہے اس کے دل نرم رہتے ہیں، اس کے دل نرم رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز موت کو بکثرت یاد کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا کہ قبرستان کو جایا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے، اور قبرستان میں جانا موت کا ہی تذکرہ ہے۔ تو میں کہوں گا میت کے ساتھ شامل ہوئیے، موتا کے گھر جایا کرے، نماز جنازہ میں شامل ہوئیے، تدفین قبرستان میں جا کے دیکھیے، وقتاً فوقتاً قبرستان میں رشتہ داروں غیر رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کیجیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اس کا دل نرم ہوتا ہے اور دلوں کی سختیاں کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے آج ہم موت کو مکمل طور سے بھول گئے، ہمارے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے جائیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے بھائی یہ غلط کر رہے ہو، اب چلنے تو دیکھا جائے گا، اس لیول تک آگے جب ہوں گا، جب دیکھا جائے گا، اس لیول پر آ چکے ہیں ہم لوگ، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ تیسرا کام یاد رکھیے جس کے نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے یاد رکھیے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ کی نافرمانی سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سورہ مائدہ کے اندر حکم دیا اور فرمایا اور کہا کہ ان سے 4 باتوں کا عہد لیا گیا تھا، 4 چیزوں کا عہد لیا گیا تھا۔ پہلے کیا عہد لیا گیا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، یہ ایک فریضہ ہے۔ پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے۔ پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور پھر عہد لیا تھا کہ قرض حسنہ آپس میں ایک دوسرے کو دیں گے، کہ تو یہودی سود پر پیسہ لیتے تھے، تو اللہ نے کہا قرض حسنہ لو دو۔ 4 چیزوں پر عہد لیا۔ یہ عہد لینے کے بعد مطلب یہ 4 چیزیں ان پر واجب اور فرض کر دی گئی، اس کے بعد بھی وہ لوگوں نے کیا کیا، اس فریضے سے اپنا منہ پھیر لیا،
اس فریضے کو نہیں مانا، نتیجے دل سخت ہو گئے۔ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے، اور اللہ فرماتا ہے کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے کہتا ہے پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہودیوں کو اللہ نے وعدہ لیا، 4 چیزوں کا وعدہ لیا، اس میثاق کو، اس وعدے کو انہوں نے توڑا جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا۔ تو یہاں پتہ چلا فرائض کو چھوڑنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ فرائض کو چھوڑنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے آج ہمارا حال کیا ہے، یاد رکھیے کتنے فرائض ہم پہ اللہ نے کیے ہیں، نماز 5 وقت کی، روزہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے کا، زکوٰۃ ہم کو دینا اگر مال نصاب سے اوپر پہنچتا ہے ہمارا تو سال میں جو ہے ایک بار 2.5% اور الگ الگ اس کے جیسے جیسے مال کے الگ الگ اقسام ہوتی ہے، اسی طرح ہم کو اللہ نے مال و دولت دیا تو حج ہم کو کر کے آنا ہے نا، یہ چیزیں۔ لیکن آج بھی ان میثاق کو، ان وعدوں کو، ان عہد کو، ان فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کی یہود نے، اور جو فرائض ان پر عائد کیے گئے تھے اس کو چھوڑا جس کے نتیجے میں دل سخت ہو گئے۔ تو جو بھی انسان فرائض کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، سنگ دل بنتا جاتا ہے وہ انسان، یاد رکھیے۔ تو سنگ دلی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں فرائض کا اہتمام کرنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے نفس کو بچانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دل سخت کر دیے تھے اور وہ ہمارے بھی دل سخت کر سکتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کیوں نہیں، اور ہمارے دل آج کیوں اتنے سخت ہیں؟ ہم جس کی کہیں گے رذیل، جس کو کہیں گے اخلاقی رذیلہ، رذیل لفظ سمجھتے ہیں، ایک دم گھٹیا اخلاق آج ہم نے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ یہ دلوں کی سختیوں کا تو نتیجہ ہے کہ پڑوس میں ایک انسان بھوک سے مر رہا ہے اور ہم لوگ اپنی دعوتیں اور شادیوں میں گل چھڑ اڑا اڑا کے پریشان ہیں۔ لوگ مال و دولت کے لیے ترس رہے ہیں، اپنی بنیادی ضرورتوں پورا نہیں کر پا رہے، ہم لوگ اپنے مال کو جلا کر بھی پریشان ہیں کہ کیا کریں، زیادہ کہاں خرچ کریں۔ تو دل کی سختیاں نہیں تو کیا ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر بھی اپنے اسلام نہیں کر پا رہے، کتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ تیسری اہم وجہ یاد رکھیے۔ آئیے چوتھی وجہ دلوں کے سخت ہونے کی، وہ ہے گناہوں اور برائیوں میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنا، اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ گناہوں میں اور دنیا پرستی میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، یاد رکھیے سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا۔ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ آ جاتا ہے، سپاٹ آ جاتا ہے، بلیک سپاٹ۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا ہے تو دھبا دھل جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرا، دوسرا کرتا ہے تو پھر ایک اور سپاٹ، پھر تیسرا ایک گناہ کرا، ایک اور سپاٹ۔ ایسا کرتے 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 ایک زمانہ آتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا ہے اس کا، یاد رکھ۔ سارا دل کیسا ہو جاتا ہے اس کا؟ کالا ہو جاتا ہے، یاد رکھ۔ دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، یاد رکھ۔ اور دلوں کا زنگ نکالنے کے لیے تلاوت قرآن سب سے بہترین طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ضرور لیں گے کہ دل کو، سنگ دلی کو ہٹانے کے لیے، نرم دل کرنے کے لیے کیا کیا کام کریں۔ ابھی سنگ دل کیوں ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک۔ تو یہاں سنگ دلی کی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کیوں؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو اسی لیے میں نے کہا گناہوں کی وجہ سے اور مغفرت نہ طلب کرنے کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، دل پتھر جیسے بن جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور آج ہم یہی حالت دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے کہ ہم برائیوں میں بالکل مگن ہیں، ہم برائیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں وہ قلب سلیم بھی مل جائے ہم، جس کو اللہ قبول کرتا ہے۔ قلب سلیم وہ دل ہے جس کو اللہ روز قیامت قبول کرے گا، جو پاک اور صاف اور نرم دل تھا، جو وہ لے کر آئیں گا قابل قبول ہے۔ کس کے خاندان سے، کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا تھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ کو۔ قلب سلیم چاہیے اللہ، ہے نا، وہ دل چاہیے قبولیت کے لیے اعمال، تو ہمیں وہ لے جانا ہے۔ تو ہم جب اعمال گناہوں میں مگن ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے اور قلب سلیم نہیں ملتا، یاد رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پہ اللہ نے زنگ چڑھا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی دلوں پر زنگ چڑھا دیتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دلوں کی کیفیت بھی ہم دیکھیں گے جو قرآن نے بیان کی۔ لپٹے ہوئے دل، تالا ڈالے ہوئے دل، زنگ لگے ہوئے دل، ہے نا، الگ الگ ہیں۔ قرآن نے الگ جگہ کہا، جیسا قرآن کو نہیں سمجھنے والوں کیا کہا، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل لگے، تو تالے والا دل ہے نا۔ کسی جگہ کہا منافقین کے تعلق سے کہ ان کا دل کے اوپر کور چڑھ چکا ہے، تو مطلب ڈھکا ہوا دل ہے، مطلب ان کے دل کے اندر ایمان جاتا ہی نہیں، تو ڈھکا ہوا دل ہوگا۔ تو تالے قفل لگا ہوا دل
کور چڑھا ہوا دل، زنگ لگا ہوا دل، ہے نا، یہ سب دلوں کے اقسام ہیں، یاد رکھیں. کبھی موقع ملا دیکھیں گے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بدلے کیا کیا، ان کے دلوں کو زنگ لگا دیا، ان کے دل سخت ہو گیا. یاد رکھیں. آئیے وہ پانچواں عمل جس کے کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اوپر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، اور دل ایسے دل نہیں رہتے جو دل کو جس کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہے، وہ یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کا انکار کرنا. خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کے انکار کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 میں فرمایا اور کہا جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو کیا فرمایا؟ دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ یہ بات ہم سے پہلے لوگ یہود کے بارے میں کہہ رہا ہے. جب یہودی ٹیڑے ہو گئے مطلب حق آیا، نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، دیگر انبیاءوں کی ایک بڑی جماعت، علماء لکھتے ہیں کہ ان کے پاس کہو بھائی 2000 انبیاء آئے بنی اسرائیل میں سے، اس کے بعد بھی ان کے دل ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، صحیح راہ سے ہٹا دیا، دل کو سخت کر دیا. تو دلوں کی سختی کی ایک وجہ یہ یاد رکھیے کہ خواہشات نفس کی انسان پیروی کرے. خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے کیا ہوتا معلوم؟ دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں. جس کی جیتی جاگتی مثال یہود تھے. یہود نے حق آنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہونے کے بعد، حق ان کے سامنے واضح ہونے کے بعد بھی اس کو جھٹلایا، مطلب ٹیڑے ہو گئے. آپ نے سب کچھ ایک آدمی کے ساتھ اچھا کیا، پھر بھی اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو آپ کیا بولتے؟ بہت ٹیڑھا ہو گیا دیکھتا اس کو میں. ان کے ساتھ سب کچھ اللہ نے کیا، اس کے بعد بھی انہوں نے حق کو انکار کیا اور وہ ٹیڑے ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ازاغ اللہ قلوبہم، تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. تو یہ دلوں کی سختی کی ایک وجہ اللہ کی نافرمانی یاد رکھیے اور اپنی خواہشات پہ چلنا. تو ہم اس بات کو تھام لیں، اس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. ہم کبھی بھی جو ہے اپنی منمانی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلیں گے. ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دل صحیح راستے پر ہوں گے، نرم ہوں گے اور قلب سلیم ہوں گے جب ہم مر کے اللہ کے پاس جائیں گے. اگر ایسا نہ کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، آج کوئی اور شادی بیاہ، میت، لین دین، معاملات، تجارت، بول چال، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، دعوت، سب اسی لحاظ سے ہوتی جو قرآن و سنت کے خلاف، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں، اس میں ہم خوش ہوتے ہیں. تو ہمارے دل پھر کیسے صحیح رہیں گے؟ جب ہم ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب ہم ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ہمارے حالات کو ہم پہ بدل دیا. اب وہ آیت کیا قرآن کی آپ نے نہیں سنی جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدلے. یہ بات کس کے لیے تھی؟ اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا. ہم جب بھی اس آیت کو سنتے تو کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کسی قوم کے برے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اچھے کام کر کے اپنے حالات نہ بدلے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کیا کرتے سنیے. وہ فرماتے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اچھے حالات کو جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود گناہ اور معصیت کر کے اللہ کو مجبور نہ کرے کہ وہ حالات کو بدل دے. یاد اس کے لیے تھی. تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہ بہترین حالات اللہ نہیں بدلیں گا جب تک کہ تم خود کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اللہ اس امن اور سکون والے اور مدینے والے اور اچھے حالات کو تم خود نہ بدلو. یہ اس کا معنی تھا کہ ہم لوگوں نے غلط کام کر کے اللہ کو مجبور کیا کہ ہمارے حالات بدلے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ خیر کرنے کو بیٹھا ہے. وہ تو چاہتا ہے اس کا ہر بندہ ایمان لائے، وہ تو چاہتا ہے ہر بندہ ایمان لائے. تبھی تو انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی. دنیا میں یوں چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ خود ڈھونڈو، مجھے خود ڈھونڈو حق کیا ہے. نہیں، اتنا سب کچھ گائیڈ کیا ہم، ہے نا. یہود نے یہی کیا، سرکشی کیا. آئیے منافقین کے تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ہے ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے. جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو منافق ایک دوسرے کو اشارہ کر کے وہاں سے نکل جاتے تھے. کیوں؟ تو ابھی آیت آئی ہم کو عمل کرو بولیں گے. اب آیت ہے صدقہ تو ہم کو دو بولیں گے. اب آیت ہی فلاں نکل جاؤ ایسے. اور نکلتے ہوتے اشارہ کوئی دیکھے تو نہیں اپنے چل نکل جاؤ. اور نکل جہاد کا اعلان ہو رہا خاموشی سے پیچھے سے اٹھ کے بھاگ جایا کرتے تھے کیونکہ اس زمانے میں جہاد میں سب کو جانا فرض ہوا کرتا تھا. نکل کے بھاگ جاتے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے اور پوچھتے کوئی دیکھے تو نہیں کسی نے. تو اللہ فرما رہا ہے چونکہ انہوں نے اپنا منہ وہاں سے پھیر لیا واپس چلے گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. مطلب شریعت کے احکام آتے تو منافق بھاگ جاتے تھے وہاں سے نکل کے. تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. ہمارا حال بھی ہے. لوگ بولتے بہت ساری بار کہ کوئی گناہ ہے بول کے سننا نہیں، سنے تو پھر عمل کرنا پڑتا. لہٰذا وہ ایسی مجلسوں میں جہاں گناہ کے بارے میں بتایا جاتا بھاگ جاتے ہیں. قرآن کی آیت کو پڑھ کے سنایا تو دوڑنے لگ جاتے. کیوں؟ تو بولے سنے تو عمل کرنا پڑتا. منافق سن رہے تھے اور بھاگ رہے تھے کہ عمل نہ کرنا پڑے. ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ گئے. ہم تو سننے کو تیار ہیں. سنو مت سنے تو عمل کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے بات؟ اور یہ بات میں نے عملاً دیکھی. ہم جب کالج میں تھے تو ایک مرتبہ ہوا کہ ایک صاحب جو ہے گانا گا رہے تھے بہت زور سے.
تو ہمارے ساتھ ایک جو ہے ایک عرب تھے، اور انہوں نے سوچا کہ اس کو نصیحت کرتا ہوں، چونکہ گانا گا رہا تھا، الفاظ اچھے نہیں تھے، نصیحت کرنے کے لیے ہو گئے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ نصیحت کرنے آ رہے ہیں، انہیں دونوں انگلیاں کان میں ڈالا اور بھاگنے لگا، لٹرلی بھاگا، اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے اور یہ آگے بھاگا۔ انہوں نے بولا میں تو آج سناؤں گا، پھر ایک مقام پہ جا کے اس کو پکڑ کے اس کے دونوں کانوں میں سے انگلیاں نکال کے انہوں نے سنا ہے۔ جب سن لیا تو بولا رہے یار اب عمل کرنا پڑے گا نا۔ آپ سمجھ رہے؟ مطلب وہی کانسیپٹ ہے، یہ لوگ کیا کرے، آیت سن رہے ہیں، پھر اشارہ کرے دوسرے کو مجلس میں سے اٹھو نکلو، نکلنے کے بعد پوچھ رہے کسی نے دیکھا تو نہیں اپنے کو، اپنے نکلے وہاں سے، کیونکہ آپ عمل کرو بولیں گے اپنے۔ تو جب انہوں نے یہ حرکت کی، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں۔ آج ہمارا حال بھی یہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگ قرآن حدیث اس لیے بھی نہیں سنتے، بولے سنے تو بیٹے عمل کرنا پڑے گا، لہٰذا نہیں سنے تو ہم بچ جائیں گے، کہ نہیں سنے تو آپ بچ جائیں گے، اگر نہیں سنے تو کوئی بچ جائیں گا تو سب سے پہلے کافر بچ جائیں گے، کیونکہ ان کو نہیں معلوم اسلام حق ہے، ہم نہیں بچیں گے، پہلے ہم کو تو معلوم اسلام کیا ہے۔ سمجھو میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان منافقوں کے جیسے ہمارے دل بھی سخت کر دے اور ٹیڑھا کر دے۔ آئیے چھٹا وہ کام جس سے کرنے سے دلوں میں سختیاں آ جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زیادہ ہنسنا اور لہو اور لعب میں مشغول رہنا۔ زیادہ ہنسنا اور لہو اور لعب مطلب کھیل کود میں مشغول رہنا۔ تو لہو اور لعب کے کاموں میں مطلب بیکار کے کاموں میں اور کھیل کود میں مطلب دنیا کو کھیل تماشا سمجھنا، اس کے اندر سیریسنس لا کے اچھے عمل نہیں کرنا، چلتا ہے بولنا، ہنسنا خوب، یہ یاد رکھیے دلوں کی سختی کی ایک وجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا ہی بنا لیا، دن اور رات صرف ہنستے رہتے ہیں۔ ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، اس میں منع نہیں ہے، قہقہ بھی کبھی لگا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جائز ہے، لیکن پوری زندگی اس میں گزر، کوئی آیا تو ہنسی، کوئی جا رہا تو ہنسی، بیٹھے تو ہنس رہے، اٹھے تو ہنس رہے، میت میں کھڑے بھی تو ہنس رہے، کسی مطلب صرف ہنسی کا رہتا، اور آپ وہ مجلس کو دیکھ سکتے جمع ہو کے خالی ہاں 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 آوازیں چالو رہتی، بولیں گے یار ان کی زندگی کیا ہے، صرف ہنس رہے۔ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جو حالات قبر کے بتائے گئے اور موت کی بات کی کیفیت جو میرے سامنے لائی گئی، اگر تمہارے سامنے لا دی جاتی تو تم زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے۔ یہ ایک روایت میں تم ہنسنا بھول جاتے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا بہت زیادہ کثرت سے ہنسنا اچھی بات نہیں، تھوڑا بہت ہنسنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں۔ ہنسی اور مذاق کے آداب، اس سے پورا میرا ایک تفصیلی لیکچر ہے کہ ہنسی کرنا، مذاق کرنا، تھوڑا بہت ہنسنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن بکثرت ہنسنا اور ہنستے ہی رہنا، قہقہ لگانا اور کثرت سے قہقہ ہی لگانا، پوری زندگی کو کھیل کود بنا دینا، یہ بالکل جائز اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کو یاد رکھیے مردہ کر دینے والا عمل ہے۔ تو لہٰذا ہنسیے، حشاش اور بشاش رہیے، تبسم جس کو کہتے ہیں مسکرائیے، تھوڑا ہنسیے، کبھی کبھار قہقہ لگانا بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کرنا منع ہے۔ تو ہنسی سے منع نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہنسنا، لہو اور لائف سمجھنا دنیا کو، ہر چیز کو نماز پڑھے گا دیکھا جائے گا، فلاں کرے گا ہاں دیکھا جائے گا، زکات کا ہم تو کبھی دیے نہیں آج تک، صرف ہنستے ہیں ایسے لوگ۔ اور آج بھی دیکھیے آپ لوگوں کو جب کوئی بات آپ کی ٹالنا ہے تو کیسا کرتے ہیں؟ ہنس کے ٹالتے ہیں، چلو نماز کو ہٹا میں جا، ابھی بھی ہنسی، سیریسنس نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں جا رہا ہوں، تو گویا پوری زندگی انہوں نے ہنسنے میں لگا دی۔ یہ چھٹا عمل تھا، یاد رکھیے، اور یہ 6 بڑے بڑے اعمال یاد رکھیے جن کی کرنے سے دل ٹیڑھے، سخت، خراب، مردہ، بیکار ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، تو دلوں کو سخت کرنے والے اعمال ہے۔ اسی طرح 7واں عمل یاد رکھیے، دنیا کی لذتوں میں اور آسائشوں کے حصول کے لیے ہر طرح کے کام کرنا، مارے مارے پھرنا، اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا، مطلب دنیا کے لیے پوری کوششیں کرنا اور آخرت کے لیے کوششیں نہ کرنا، یہ بھی دل کی سختی کی وجہ ہے، اور آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں جب آدمی کا ٹارگٹ اور ایم دنیا ہو جاتا ہے، آخرت نہیں ہوتا، تو اس کے دل خود سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کو مال سے مدد کرو۔ جب آدمی کا ٹارگٹ دنیا ہو جاتا ہے، بولتا ان کو دیں گے تو میں غریب ہو جاؤں، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آخرت اس کا مقصد ہوتا ہے تو بولتا ہے ان کو دو، اس لیے کہ یہی تو میرے نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ آخرت میں، ہے نا، یہی تو میرے نجات کا ذریعہ بنیں گے آخرت میں۔ تو دنیا جب ٹارگٹ بن جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور آخرت جب ٹارگٹ ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کے لیے کوششیں کرنا اور آخرت کو بھول جانا، یہ دلوں کی سختی کی وجہ ہے۔ اور آج اکثر ہم میں سے لوگ جو سنگ دل ہو گئے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے ہو گئے کہ ٹارگٹ دنیا ہے، جس کے لیے کتنے سارے نقصان اپنے آخرت کے ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، حق مارنا، رشتوں کو توڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، صدقات نہ کرنا، جس کا حق مال میں نہ دینا، لوگوں کی مدد نہ کرنا، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مدد کروں گا تو دنیا میری چلے جائیں گے، میں پیچھے ہو جاؤں گا، وہ میرے برابر آ جائیں گے، وہ میرے ساتھ آ جائیں گے، اور ہم چھوڑ دے۔ تو آخرت کو ٹارگٹ کیجئے، دنیا کو ٹارگٹ نہ بنائیے، یاد رکھیے۔ 7واں عمل تھا۔ 8واں عمل یاد رکھیے جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، وہ یہ دنیاوی محفلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں اور فضول گفتگو کرنا۔
اس سے بھی دل سخت ہے. دنیاوی مجالس میں بیٹھنا اور فالتو بات دنیاوی مجالس میں بیٹھ کر دنیا کی خیر کی باتیں کرنا بھی جائز ہے کہ تجارت کیسی کرنا، بزنس میں کیا چل رہا، مارکیٹ میں کیا چل رہا، کیا نئے پروڈکٹس آئے، کیا نئے ایپس آئے، بزنس پروموشن کیسے کرنا، یہ سب اچھی بات کام ہے نا. لیکن مارکیٹ میں فضول مجلسوں میں بیٹھ کر فضول باتیں کر، یہ جو ہے دلوں کو سخت کرنے والا عمل ہے اور یہ کثرت سے ہو رہا ہے. اور اس کی کچھ باتیں آگے پیچھے کی میں پہلے لے چکا ہوں. 9ویں چیز یاد رکھیے جس سے دل سخت ہو جاتے وہ یہ ہے فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا. اس سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں. فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ 9 پوائنٹ کے اندر تو آج کل سوشل میڈیا کا ہر وہ کام جو کام فضول ہے اور بیکار ہے اس کو دیکھنے میں ہم کر رہے ہیں. دیکھی جانے والی فضول چیزوں سے دل سخت ہوتے ہیں. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں. پریکٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں، ہے نا. ایک بچہ ہے، اس کو جانوروں کو مارنے کی ویڈیو دکھائی آپ، 2 4 5 10 ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی جانور کو مارنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرے گا. کیوں؟ دیکھنے سے اس کے دل میں وہ برائی نہ رہی، اس کا دل سخت ہو گیا. کسی انسان نے کبھی قربانی نہیں دیکھی تھی، ذبح ہوتے ہوئے جانوروں کو نہیں دیکھا تھا. جب پہلی بار دیکھتا ہے کیا حال ہوتا ہے نا، پسینے چھوٹ جاتے ہیں. لیکن جب وہ بار بار دیکھتے رہیں گا تو وہ اس چیز کا عادی بن جاتا ہے. لیکن یہ تو جائز کام تھا، لیکن اس کے بعد وہ لوگ جانوروں کو مارنا، انسانوں کو مارنے کی چیزیں دیکھیں گا، پھر وہ سخت دل بنتا چلا جائے. تو گناہوں کو بار بار دیکھنا، گناہوں کو بار بار جس کو اس میں وقت ضائع کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ بیہودہ چیزیں دیکھنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. آج ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیے. میجورٹی آف کنٹینٹ ہم اور ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسا بیکار اور فضول کنٹینٹ ہے جس کے نتیجے میں برائیاں ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے. یاد رکھیے بہرحال وقت کو ضائع کرنا، جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمارے دلوں پہ اثر پڑتا ہے. جب ناچ گانا دیکھتے ہیں تو ناچ گانا ہو سکتا کرتے نہیں ہوں گے، لیکن پھر جب کرنے کا موقع ہے یا کسی کو کرتے دیکھے تو برائی بھی دل میں واقعی نہیں رہتی. یاد رکھیے 10 اور آخری پوائنٹ جو آج ہم لیں گے دلوں کی سختیوں میں وہی ہے دین کو سمجھنے اور سنجیدگی کی کوشش نہ کرنا. جس کو ہم کہیں گے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا سنجیدہ، اور بنیادی مسائل سے جہالت کو برتنا، یہ بھی دل کی سخت ہونے کی ایک اہم وجہ. یاد رکھیے کہ آج ہم دین کو سمجھنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے ذرہ برابر بھی کوشش دین کو سمجھنے کی آج ہماری نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو دلوں کی سختیاں ہمیں اگر ختم کرنا ہے تو دین کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنا ہے. آج کتنی عجیب بات ہے، یاد رکھیے. اور اللہ ہمارے دلوں کو سخت کیوں نہ کرے، جو دین اور شریعت اس نے ہمیں دی، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کی بکثرت جماعت اپنی جان اور مال کی قربانیاں دیتی چلی آئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ نے کتنی قربانیاں اس امت کے لیے دی. اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے ایک لمبے عرصے تک قربانیاں دی. اور اس کے بعد بھی آج ہمارا حال یہ کہ دین کے بیسک نالج، بنیادی علم پہ ہم تو نہیں. بیسک نالج بھی ہم گین نہیں کرتے ریلیجن کی. یاد رکھے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں تو ماشاءاللہ کتنے سال لگاتے ہیں ہم. اب کیا بتاؤں میں، اگر ایک آدمی گریجویشن کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ 15 ایئرس پڑھتا ہے، پوسٹ گریجویشن کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ 17 to 18 ایئرس پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کیا ہے ایم فل ڈاکٹریٹ کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ جو ہے 20 to 22 ایئرس پڑھتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی، دنیا کے علامہ بننے کے بعد بھی، اسلام کا، دین کا بیسک نالج بھی ہمارے پاس نہیں. بیسک نالج بھی نہیں. یاد رکھیے فرض نماز کو تو وضو کی ضرورت ہے، نفل کو وضو کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے. نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ فرض کو تو معلوم ہے لیکن نفل نماز کے لیے کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ مطلب ایسی حالات ہے، علم کی اتنی کمی اسی کو انتہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کبھی نہیں معلوم. کتنا بنیادی سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سب سے زیادہ محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا ہے، لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا ہے. یاد رکھیے یہ بہت امیزنگ چیز ہے. یاد رکھیے بہت امیزنگ چیز. آپ تعجب کریں گے، ایک صاحب نے مجھے ایک سچا واقعہ بتایا مدینے کے اندر. انہوں نے کہا کہ میں مدینے میں 25 سال سے ہوں. 25 سال سے تو میری عادت لوگوں سے ایسی، جب میں ڈراپ کرتے مسجد نبی کے پاس سے گزرتے تو پوچھتا ہوں یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے. تو ایک شخص سے میں نے ایک بار جو ہے ڈرائیو کر رہا تھا میری گاڑی، تو میں نے پوچھا یہاں کیا ہے، مدینہ میں ہے، مسجد نبی کے پاس سے ڈرائیو کر کے گاڑی لے جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا یہاں کیا ہے، تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس ایک مسجد ہے اتنا معلوم، مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک مسجد ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں کیا تھا. یہاں لوگ آتے تو مسجد کے ساتھ یہاں اور کیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وہاں ہوئی. اس کو صرف اتنا معلوم کہ یہاں ایک مسجد ہے اور لوگ نماز کو جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے مکہ اور مدینہ کے اندر غیر مسلموں کی انٹری نہیں ہے، ان کے لیے الگ شہر ہے جو ادھر سے باہر سے سٹی کے نکل جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان ہیں. اور یہ 10-12 سال سے بتانے لگا میں ٹیکسی ڈرائیو کرتا ہوں، اور اس نے آج تک مسجد نبوی میں جانے کی، اس کو کہیں گے توفیق اس کو نہیں. اس نے مسجد میں کبھی گئے تو اس نے کہا یہاں مسجد ہے، لوگ نماز کو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے، تو مجھے نہیں معلوم اس کے علاوہ کچھ بھی ہے.
تو اس نے 10-12 سال کے اس کے کیریئر میں کبھی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی مدینہ میں رہنے کے باوجود، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد نبوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور وہ مدینہ میں 1 دہائی سے زیادہ سے ٹیکسی چلا رہا ہے۔ یہ دوری یاد رکھی، اور یہ بات حقیقت ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا خود کا ذاتی تجربہ، میں جب سفر کے لیے گیا ایک بار مکہ، تو بھائی جی خیالات آتے ہیں دل میں، تو خیال آ گیا لوگوں سے بات کریں، کچھ عربوں سے کچھ لوگوں سے ملاقات کی، ایکسپرٹ سے ملاقات کی، تو لوگوں سے سوال کی کہ آپ کتنے دن سے مکہ میں اور آپ کا حج ہوا کیا؟ تو آپ یقین نہیں جانیں گے ایسے بھی لوگ ملے جو 50 سال عمر ہوگی، مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں ہیں، لیکن حج نہیں کرے آج تک۔ جبکہ مکے والوں کے لیے کیا مسئلہ ہے حج کے لیے، ان کا تو گھر سے نکلنا ہے اور پیدل جانا ہے سیدھے اٹھ کر، حج نہیں کیا انہوں نے، پیدا ہوئے وہاں، اور کچھ نے تو بتایا مر کھپ گئے، بولے حج نہیں کی کبھی۔ ان کو تو حج فرض کے لیے ان کو تو پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا مکے والوں کو، ارے روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے، گھر سے آرام مان کے نکلنا ہے ان لوگوں کو، تو آپ سمجھ رہے ساری چیزیں پیدل کر سکتے، 5-10 کلومیٹر کے دائرے میں پورا حج ہو جاتا ہے ان کا۔ حج نہیں کیا، مر کھپ گئی نسلیں، آپ سمجھ رہے بات کو، مر کھپ گئی نسلیں، حج نہیں کیا انہوں نے۔ ٹریول ٹورس والے جو ساتھ چل رہے تھے، کچھ ٹورس والوں سے بات چیت ہوئی جو لوگ حاجیوں کو لے کے چلتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم کو حسرت ہو رہی تھی، کتنے خوش نصیب ہے، عمرہ کے ٹورس لے جاتے ہیں، حج کے ٹورس لے جاتے ہیں، تو کتنے عمرہ کر لیے ہوں گے، کتنے حج کر لیے ہوں گے۔ جب بات ہوئی تو ایسے ٹور آپریٹرز کے کام والے لوگ جو ساتھ آتے ملے، جنہوں نے حاجیوں کو پتہ نہیں دہائیوں سے لا رہے ہیں، ایک بار بھی عمرہ تک نہیں کیا انہوں نے، مانو عمرہ بھی نہیں کیا، حج تو بہت دور کی بات ہے، عمرہ نہیں کیا۔ ہندوستان سے نکلے تو ہاتھ پیر انگلیوں میں گلے میں سونا بھرا ہوا، اور وہاں پرابلم ہوتی بول کے پھر نکال کے تھیلی میں ڈال کے بند کر کے رکھ دیے، پان بیڑی اور حقوق کے انتظام بلیک میں لے جا رہے ہیں، اور مجلسیں جمتی یہ آپریٹرز کی، جو لوگ عمرہ حج کو لاتے ہیں لوگوں کو، کبھی مسجد نبوی اور مسجد حرم کی زیارت بھی نہیں کرتے، اور پورا دن 30 40 دن حقے جلاتے ہیں، راتوں میں پڑے، جبکہ لیگل ہے وہاں، کھاتے پیتے ہیں اور بہترین زندگی گزارتے ہیں 40-50 دن کی، پھر آگے چلو واپس جانا انڈیا، اور آ گئے تو ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہندوستان سے جا رہے ہیں، ان پہ خرچ ہو رہا ہے، جا کے میں اللہ کے گھر کی زیارت تو کر لوں، مسجد نبوی کی زیارت تو کر لوں، نصیب نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے۔ تو آج دین کا حل ہمارا ایسے ہی ہو چکا ہے، سیریسنس نہیں ہے دین کے علم کے معاملے میں، سیریسنس نہیں ہے دین کے اعمال کے معاملے میں۔ میں نے یہ 2 مثالیں مدینے اور مکہ کی دی، یہ مدینے کی مثال تو کسی نے مجھے بتائی تھی، مکہ کی مثالیں میں نے اپنی ذاتی دی، یاد رکھی۔ میں نے خود لوگوں سے پوچھا، آپریٹر سے بات کی، کتنے سالوں سے آ رہے ہو، کب سے یہاں لوگوں کو لاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو بس یہاں آ جاتے ہو، ادھر سے ایک آتا، ادھر سے ایک آتا، پاکستان سے ایک آتا، بنگلہ دیشی کا آتا، اپنی سب کی جوڑی جم گئی، انہیں فلاں حقہ لاتا، انہیں یہ لاتا وہ لاتا، شام میں وہ ہوٹل ہے، یہ لوگ وہاں چھوڑ کے آئے تھے، ہم یہاں بیٹھ جاتے، وہاں چھوڑ کے آئے تھے، فلاں کرتے۔ تم بھی تو آج کر لو، تم بھی تو کوشش کر لو۔ اور کوشش کرنے والے کیسے ہوتے، ایک ذاتی اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو ہوتا ہے ایسے لوگ جن کو کام کاج کم ملتے ہیں، لیکن وہ اقامہ وغیرہ نکال لیتے ہیں، سعودی وغیرہ میں کام کو آ جاتے ہیں، تو اس سے بات چیت کی گئی کہ بھائی یہ حج کا سیزن ہے، ہم کو 10-12 دن کے لیے ایک آدمی چاہیے، ہیلپر چاہیے۔ اس نے کہا بالکل میں ہیلپ کروں گا، میں پوری کوشش ہی کروں گا، اور ہیلپ کرنے کے ساتھ ساتھ لیکن میں ایک اجازت چاہوں گا، میں بھی حج کروں گا۔ اب سب لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا کہ حج کریں گا تو ہیلپ کیسا کریں گا ہماری، اس کو رکھ رہے اسی کام کے لیے کہ ہمارا ہیلپ کرے۔ تو اس نے کہا لیکن میں حج نہیں کروں گا تو میرے یہاں آنے کا فائدہ بھی کیا ہوگا؟ تو کہا کتنے سالوں سے یہاں ہوں؟ تو کہا میں 5-7 سال ہو گئے اپنے ملک سے، وطن سے آ کے یہاں وہ۔ تو کتنے آج کے؟ کہا ہر سال کرتا ہوں، ایک بھی سال چھوڑتا نہیں ہوں۔ تو کہا ہر سال ایسی کام کرتے کر؟ ہاں کام کرتے کرتے۔ تو اس نوجوان کو میں نے دیکھا، جو میں نے دیکھا خیموں میں، وہ 2 سے 3 گھنٹے صرف سوتا تھا ایک دن میں، چونکہ وہ دوسروں کے کام بھی سو کرنا ہے، حاجی اٹھنے سے پہلے تیاری کرنا، اور حاجی سونے تک اس کو جاگنا پڑتا تھا، لیکن اس کا عزم یہ تھا کہ مجھے بھی حج کرنا ہے۔ تو اس کے عزم کا نتیجہ یہ تھا کہ 2 سے 3 گھنٹے سو کے اس نے اپنا بھی حج کیا، اور حج میں سارے وہ محنت کے کام کرتا تھا، مشقت کے، سامان اٹھا کے لے جانا، کھانے کا سامان مینا تک پہنچانا، تو ظاہر سی بات ہے گاڑیاں نہیں آتی اندر، کاندھوں پہ ڈال کے لاتا تھا، سب کرتا تھا۔ تو ایکسٹرا آرڈنری مشقت جو ایک عام آدمی نہیں کر پاتا، لیکن اس کا جذبہ تھا کہ میرا حج بھی ہو جائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں ان کو اللہ نے توفیق دے رکھی، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو پھکٹ چھاپ، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، وہاں ٹور آپریٹر بھیج رہا، جا بھائی جا، یہ صرف حاجیوں کے اندر بھرے بکری میں چل بیٹھ یہاں ہو کر وہاں پہنچا رہے، چل یہ کھا یہ پی کر، اور اپنا کام ہے کھانا پینا، تمباکو بیڑی پان حقے اور مٹر گشتی اس کو بولیں گے، پورے رشتہ داروں کے پاس جانا، ملاقاتیں کرنا۔ حالانکہ حج نہ بھی کرے تو حاجیوں کی خدمت کر کے کیا کر سکتے ہیں، اور 20-20 سال سے حاجیوں کو لے جا رہے ہیں، ایک حج نہیں کیا، ہر سال سینکڑوں بار عمرے کو لے جاتے لوگوں کو، ایک عمرہ اپنا نہیں کیا۔ ہاں یار بولے اب جمتا، اگلی بار دیکھیں گے، آئیں گے ٹور، یہ حال اور ایک جذبہ۔ تو بہرحال دین، علم سیکھنے کا جذبہ، دین کو سمجھنے کا جذبہ، دین سے واقفیت حاصل کرنے کا جذبہ اگر نہیں ہوگا تو دن سخت ہوتے جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا در سخت دل کا کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول نہیں کریں گا، اور اللہ تعالیٰ صرف قلب سلیم جو لے کر آئیں گا اس روز،
جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دیتے وقت کہا تھا کہ صرف میرے والد مال و دولت وہاں لڑکے نہیں کام آئیں گے، صرف وہ کام آئیں گا جو جس کو اللہ عطا کر دے قلب سلیم، بہترین، ایک پاک، شفاف، نرم، اللہ کا تقوی رکھنے والا، تقوی کے ڈر سے اعمال کرنے والا، نیکی کی طرف رغبت پانے والا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا وہ دل ہوں گا کہ جو حسد سے، کینہ سے، برائیوں سے پاک ہے، وہ کامیاب ہوں گا۔ تو قلب سلیم ہمیں لے جانا ہے۔ تو یہ بہرحال مختصر سے 10 اسباب میں نے رکھے، دلوں کے سختیوں کی وجوہات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمعنی دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے۔ پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے۔ اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں۔ جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے۔ تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں۔ اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے۔ تو انہوں نے فرمایا صحابی نے، کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے یہ تو بہتر ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں، مطلب درود بھیجو اور باقی دعا۔ تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو، حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں، کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، اب میں کیا کرتا ہوں، صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی۔ اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی، تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائے گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی، اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی بھی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو، 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں۔ اسی طرح جو ہے معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور اس بات کا پتہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ایک فضیلت بھی ہے اس کی۔ فضیلت یہ ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نوافل اس فرض کے نقص کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ، یا اس کی بھرپائی کر دیں۔ نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی بندے سے ہو جائے تو اس کے نقص کی بھرپائی کر دیں گی، اور یہ کتنی اہم ہے وہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے حدیث کے اندر۔ یہ حدیث کے اندر آئی حدیث اس طرح سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد اور جو ہے ابن ماجہ اور جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی شامل ہے، کہ سب سے پہلے حساب روز قیامت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے، وہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ صلاۃ، نماز کا ہونے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی، اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائیں گی، اگر کمپلیٹلی اس نے ادا کیا ہوگا وہ لکھ دی جائیں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے، ذرا دیکھو میرے بندے نے کیا کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو،
پھر زکوٰۃ کا اور اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب اسی طرح سے لیا جائے گا۔ اور نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب فرض نمازوں کا ہونے والا ہے۔ اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس بندے نے میرے کوئی نفل پڑھی ہے، لاؤ۔ فرشتے اس کا نام اعمال لکھیں گے، اگر نفل پڑی ہوں گی تو لائی جائیں گی، اور وہ نفل انشاءاللہ العزیز ہماری فرض کی کوتاہیوں، کمزوریوں، کمی، نقص کو پورا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد دیگر اعمال، زکوٰۃ اور دیگر اعمال اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہوگی نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بات بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی کہ نفل نماز کی کیا ہے۔ دونوں باتیں ایک حدیث میں ایک ساتھ آ گئی۔ سب سے پہلے حساب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا پتا ہے آپ کو؟ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا، کسی کا ناحق خون تو نہیں بہانا۔ اور اللہ کے حق میں سب سے پہلا حساب نماز، فرض نہ ہوں گی تو اس سے نفل سے اس کی بھرپائی کی، پھر زکوٰۃ، اور پھر اس کا دیگر اعمال اور دیگر اعمال، اس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ پوچھیں گا کیا اس کی فرض مکمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو دیکھو اس کے کوئی نفل ہے کیا۔ تو لہٰذا اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود فرض نمازوں کے نقص کو ہم پورا کر رہے ہیں ایک طرح سے، مطلب یہ نمازیں انشاءاللہ عزیز ہمارے فرض میں کوئی کمی، کوتاہی، خشوع میں، خضوع میں، قبولیت میں، یا پھر اس کی ادائیگی میں سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے، یا کسی اور قسم کا نقص یا کمی یا چھوٹ گئی ہوں گی، تو انشاءاللہ العزیز یہ نفل ضرور بھی ضرور اس کی تکمیل، اس کو پورا کرنے میں انشاءاللہ سپورٹیو ہوں گی، فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ حدیث میں واضح الفاظ ہے، اللہ فرمائیں گا دیکھو اس کی کوئی نفل ہے کیا اگر فرض پوری نہیں ہے، اور پھر نفل دیکھی جائیں گی تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کی کو مکمل کر دیا جائے گا۔ اب فرض نمازیں کیوں مکمل نہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی، پڑھی نہیں سرے سے، خشوع اور خضوع نہیں تھا، کمزوری رہ گئی، پڑھی لیکن سنتوں کے مطابق، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ نفل انشاءاللہ عزیز اس نماز کی تکمیل کے لیے ہمارے کام آئیں گی، تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں اور خوب سے خوب نفل ادا کریں، اس نیت سے نہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو وہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ساتھ میں ایک اور بینیفٹ فائدہ کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس فرض کی بھرپائی کر دیں گے۔ یاد رکھیں کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی کمزوری رہ جائیں گی انشاءاللہ ہماری، تو یہ نفل نمازوں کے ذریعے اس کو ہم پورا کر سکتے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ آئیے نفل نماز کی دوسری فضیلت جو ہے، نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نفل نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک ہی حدیث میں دو فضائل آ رہے ہیں کہ نماز نفل پڑھنے سے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی۔ آئیے حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارے ایک درجے کو بلند کریں گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹا دے گا۔ تم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اور یہاں سجدے سے مراد فرض نمازوں کے علاوہ نفل پڑھا کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم زیادہ نفل نماز پڑھتے ہو تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفل نماز کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، 1 رینک ہائر کر دیا جاتا ہے آپ کا، اور ساتھ میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو نفل نماز کی فضیلت دیکھیے، ایک ہی روایت کے نعرہ ہے، 2 فائدے ہم کو ملتے ہیں، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرا ایک گناہ میرا اور آپ کا معاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک درجہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کثرت سجود مطلب آپ جو فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سجدے کرو، اس سے مراد یاد رکھیے یہ نفل نماز ہے، مطلب زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں، اور زیادہ نمازیں مطلب فرض کے علاوہ نمازیں، زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں ہم کو پڑھنا، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں، کس کثرت سے آپ نماز پڑھتے تھے ہم سب جانتے ہیں۔ اتنی آپ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتے کہ آپ کے جو ہے پیر سوج جاتے، ورم آ جاتا جس کو ہم زبان میں، اتنی کثرت سے آپ نماز ادا کرتے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے مطلب کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے کہ رات بھر آپ کبھی جاگتے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے اور اتنی لمبی پڑھتے کہ کچھ روایتوں میں آتا سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء
3 सूरतें एक नमाज में पढ़ लेते, समझ रहे। आखिर उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आयशा फरमाती आप इस कसरत से नमाज के आदी थे कि आखिर उम्र में भी आप नमाज पढ़ते, चूंकि खड़े होने की ताकत नहीं थी तो आप बैठ कर नमाज पढ़ा कर। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहकर ही नमाज पढ़ते, लेकिन जब आखिरी वक्त था, आप बूढ़े हो गए, तो रात में जब आप नफिल पढ़ते थे तो बैठ कर पढ़ा करते थे, इसलिए खड़े रहने की आप में ताकत नहीं थी। इस चीज को भी समझना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कसरत से नफिल पढ़ते थे। बहरहाल यहाँ फरमा रहे हैं नफिल नमाज पढ़ने का पहला फायदा ये कि हमारा एक दर्जा बुलंद हो जाता, और दूसरा फायदा ये कि एक गुनाह हमारा मिटा दिया था, मतलब डबल बेनिफिट। एक तो दर्जा बुलंद हो रहा है और एक जो दर्जा नीचे ले जाने की चीजें गुनाह वो भी माफ हो रहा है ना। तो एक तरह देखा तो डबल दर्जे बुलंद हो रहे हैं, एक तो ऑलरेडी दर्जा बुलंद, फिर गुनाह माफ होने से भी जाहिर सी बात है आदमी का दर्जा बुलंद होता है। तो 2 फायदे हो जा रहे देखिए एक अमल करने से। तो हमें चाहिए हम कसरत से नफिल नमाजों में इजाफा करें, जब हो सकता है पढ़े। बहुत सारी नफिल तो बिल्कुल तय है, पता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से उसको किया है, जैसा कि तहज्जुद की नमाज का पढ़ना, है ना। इसके अलावा रात में नमाजें आप पढ़ा करते हो, बल्कि रावी कहते हैं जब रात में देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा गया, इशा के बाद, रात के बीच में और फजर से पहले, मतलब सारी रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अलग अलग वक्तों में आप पढ़ते रहे। कुछ मुहद्दिसीन लिखते हैं इसका माना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद एक वक्त में नहीं पढ़ते थे, मुख्तलिफ औकात में रात के पढ़ते थे, समझ रहा। हर वक्त देखा गया आपको नमाज पढ़ते। हम भी कोशिश करें नमाज पढ़े, इससे हमारे इंशाअल्लाह दर्जे बुलंद होंगे और गुनाह हमारे माफ होंगे। तीसरी चीज नफिल नमाज की जो फजीलत और फायदा वो ये है कि कसरत नफिल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होने की वजह बनेगा। सुभान अल्लाह। कसरत नफिल नमाज को ज्यादा पढ़ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होने का सबब या वजह बनेगा। कितनी बड़ी बात है। आइए हदीस इस तरह से रबी बिन काब असलमी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया और कहा कि एक मर्तबा वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिदमत में थे रात, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में उठे तो उस रात आपने वजू का इंतजाम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जो चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगती थी वो सारी चीजों का इंतजाम किया। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक सवाल किया, और सवाल करके ये कहा और फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि सवाल करो। मैंने कहा, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा सवाल करो। वो रात में उठते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे। एक रात जब उन्होंने पानी वजू का तैयार किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत की चीजें तैयार की, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा सवाल करो मुझसे, कुछ मांगो मुझसे, क्या चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं। तो इन्होंने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का सवाल करता हूँ, मैं जन्नत में आपके साथ दाखिल। तो मेरा सवाल आपसे ये जो आप मुझे सवाल करो, मेरा सवाल ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप अल्लाह से दुआ करें कि मैं जन्नत में आपके साथ दाखिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई और सवाल? तो उन्होंने कहा बस यही मेरा एक सवाल है, यही आप दुआ कर दीजिए अल्लाह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कसरत से सुजूद के जरिए अपनी नफ्स पर मेरी मदद करो, मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये दुआ कबूल हो तो तुम कसरत से सुजूद, कसरत से नफिल नमाज पढ़ो, तो इंशाअल्लाह अजीज मैं तुम्हारे लिए फिर ये दुआ करूंगा, या ये नमाज तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह वसीला बन जाएंगी मेरी दुआ के साथ कि तुम जन्नत में मेरे साथ जाओ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाने का वसीला और तरीका वो ये है कि हम कसरत से सजदे करें, और कसरत सुजूद से यहाँ मुराद नफिल नमाज में इजाफा है। समझ रहा? कसरत सुजूद से मुराद नहीं कि आप अलग से सजदे करें नमाज के, नमाज से अलग भी सजदे होते हैं, सजदा तिलावत होता है, सजदा शुक्र होता है, लेकिन इसके अलावा कोई सजदा नहीं नमाज से हटकर, ठीक है। तो यहाँ कसरत सुजूद से माना नफिल नमाज पढ़ो, और नमाजों में जाहिर सी बात है सजदे आते हैं, हर रकात में 2-2 सजदे आते हैं, ठीक है। तो कसरत सुजूद से मेरी मदद करो, तुम चाहते हो जो तुमने कहा कि तुम मेरे साथ जन्नत में जाओ, तो फिर तुम मेरी मदद ऐसे करो कि मैं तो दुआ करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें जो अमल करना पड़ेगा वो अमल ये कि कसरत सुजूद। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि कसरत सुजूद मतलब नफिल नमाज के इजाफे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में साथ जाने की वजह बताई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाने की वजह एक ये है कि कसरत सुजूद, सजदे कसरत से करना, ताकि इंसान का दर्जा बुलंद होता है, वो अपने रब से जो है करीब से करीब तर हो जाता है। ठीक है, आइए नफिल नमाज का एक और फायदा देखते हैं, वो ये है नमाज नफिल जो है सबसे अफजल अमल है। अमाल में अगर देखें नमाज नफिल सबसे अफजल है, और ये बात हम सब जानते हैं। नफिल अमाल में सबसे अफजल अमल तहज्जुद का पढ़ना है, और वो भी एक नफिल है। रात की नमाज फर्ज नमाज से हटकर जो भी है सब नफिल में दाखिल, समझ रहे बात को। और हम जानते हैं
کہ نفل میں سب سے افضل نفل کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے نا. تو نمازوں میں یا جس کو نوافل کے اندر سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ نماز کا پڑھنا ہے. کیونکہ نفل میں سب سے افضل نفل خود ایک نماز یہ تہجد کی نماز. ٹھیک ہے. آئی حدیث طرح سے ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، ابن ماجہ کی اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر کہا، تم استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے، اور ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. تمہارا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ، اس بات کو جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے خیر عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اعمالکم الصلاۃ، وہ نماز. تو تمہارے عمل میں سب سے افضل عمل، سب سے خیر عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے. اسی لیے میں نے کہا نوافل میں سب سے افضل نفل نماز ہے، چونکہ ہم خود جانتے ہیں تہجد سب سے افضل نفل ہے، وہ بھی ایک نماز ہے. تو ہمیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا یاد رکھیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اور تم اس بات کو یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز کا پڑھنا ہے. اور پھر فرمایا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں. دو باتیں پتہ چلی، ایک تو نفل نماز کی اہمیت کہ نفل نماز کا فائدہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ نفل نماز سب سے خیر ہے جو عمل ہم کرتے ہیں. نفل نماز سب سے خیر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں. اور دوسرا پتہ چلا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. ہمیں چاہیے کوشش کریں ہم وضو سے رہیں. اور یاد رکھیے وضو ایک مستقل عبادت ہے. وضو ایک مستقل عبادت ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وضو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ وضو سے نماز نہیں پڑھی جائیں گی کیونکہ آپ اس حالت میں ہوتے کہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ آپ کو غسل نہیں ہے، لیکن اس حالت میں وضو کیا جائے گا کیونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی حالت میں ہوتے آپ پر غسل واجب ہوتا اور اس کے بعد آپ نہاتے نہیں، لیکن صبح اٹھ کے نہانے والے ہوتے تو آپ وضو کر کے سوتے. اگر وضو خالی نماز کے لیے خاص ہوتا، الگ سے عبادت نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے سونے سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور کچھ کھانا پینا چاہتے تو آپ وضو کرتے اور پھر کچھ کھاتے اور پھر. اسی طرح آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور صبح فجر میں اٹھ کے غسل لینا چاہتے تو آپ وضو کر کر سوتے. تو جب ایک انسان کو غسل ہی نہیں ہے پھر بھی وضو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب وضو ایک مستقل عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو کہا سچا مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے. تو یہ ایک مومن کے سچا ہونے کی علامت ہے کہ بغیر وضو کے وہ نہیں رہتا ہے. اور باوضو رہنے کے کیا فائدے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں. انشاءاللہ پھر کئی موقع ملا تو وضو کے کیا فائدے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے. وضو، سچا مومن وضو سے رہتا ہے اور تمہارے اعمال میں خیر عمل نماز ہے. ظاہر سی بات ہے یہ نفل کی بات ہو، فرض تو فرض ہی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت ہے. اور خیر جب یہاں کہا جا رہا تھا فرض کے بعد ہے نا، تو آپ سمجھیں گے فرض سے بھی آگے جا رہی ہے نفل. نہیں، بہت سے لوگ ایسا غلط بھی کرتے ہیں. بہت ساری باتوں کو جو حدیث میں نفل کے تعلق سے آتا ہے سمجھتے ہیں نفل اتنا آگے کہ فرض ان کو پھیکا نظر آتا ہے. ایسا نہیں. یہ تمام چیزیں جو نوافل کی بات تذکرہ ہو رہا ہے یہ سب فرض کے بعد ہے. جیسا صدقات کے بڑے ثواب ہے لیکن یہ زکات کے بعد ہے، زکات فرض. ٹھیک ہے. عمرے کے بڑے فائدے لیکن حج کے بعد ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ فرائض کے بعد. نوافل کے بڑے فائدے نماز پڑھنے کے لیکن فرض کے بعد. نہیں تو کوئی پتہ چلا فرض ہی نہیں پڑھا اور نوافل پورے ادا کرا چکے، اس کو فضیلتیں پتہ چل رہی، قبول نہیں ہوں گی جب تک فرض نہیں ہوتی. اسی طرح نفل کا گھر میں پڑھنا گھر میں برکت لانے کا باعث ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے نا، برے حال ہے، برکت نہیں ہے، برکت چھن گئی، وقت کی برکت، کھانے کی برکت، اولاد کی برکت، ہر چیز کی برکت چھن گئی ہے. یہ چیز کی گارنٹی یہ چیز کی گواہی تو ہم سب دیں گے. آج برکتیں چھن گئی ہے، بہت ساری برکت یاد رکھو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے کہ نفل نماز گھر میں برکت لانے کا ایک ذریعہ ہے. آئیے حدیث اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی کو لاتا ہے، خیر کو لاتا ہے، برکت کو لاتا ہے. آپ سن کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے ہر شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھ لے، کچھ نماز کو باقی رکھے. اور کہاں جا کے پڑھے؟ گھر جا کے پڑھے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو. عورتیں تو گھر میں نماز عورتیں گھر میں ہی پڑھتی عموماً، لیکن مردوں سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کوئی شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھے. اور اگر کوئی عورت ہمیشہ مسجد جا کے نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے بھی بات ہو جائیں گی. بہت سارے علاقوں ملکوں میں مسجد میں بالکل نظم ہوتا ہے، اس کے لیے بات ہوگی کہ پوری نماز سے مراد فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھتے ہو
ان نمازوں کو پورا مسجد میں نہ پڑھا کرو، کچھ باقی رہنے دیا کرو، اور کہاں پڑھو جا کر؟ گھر جا کر پڑھا کرو۔ اور فرمایا اس لیے کہ گھر میں یہ خیر اور بھلائی لانے کا سبب بنتی ہے یہ نماز، تو گھر میں خیر اور بھلائی آتی ہے۔ اب ان لوگوں کے گھر کا کیا حال ہوگا جو نہ فرض پڑھتے ہیں، تو نفل تو بات کی بات ہوئی نا۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں خیر اور برکت سے وہ محروم ہو چکے ہیں، اس لیے ہم خیر و برکت سے محروم ہو چکے ہیں کہ نماز جیسے افضل عمل کو ہم بالکل دھڑلے سے جو ہے چھوڑ رہے ہیں۔ نفل تو وہ پڑھیں گا نا جو فرض پڑھتا ہے۔ تو آج فرض کا کیا حال ہے؟ کتنے فرض مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں مجھے بتانے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو نماز سب سے زیادہ دن میں پڑھی جاتی ہے، جو مردوں کا حال ہے، عورتوں کا نہیں جانتا ہوں میں، مردوں کا حال ہے وہی مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ مسجد بھری ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مغرب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ کیوں مغرب پڑھتے؟ شاید اس لیے کہ اذان کے بعد وقت کم ہوتا ہے تو شیطان کو موقع نہیں ملتا شاید بہکانے کا، فوراً وضو کیا اور نماز ہو گئی۔ اس کے علاوہ نمازوں میں آپ کو لوگ اتنی تعداد میں نظر نہیں آئی ہیں، سب سے کم فجر میں، اس کے بعد تھوڑی تعداد ظہر میں آپ کو ملیں گی، اس کے بعد گرمی اگر زیادہ ہے تو اثر میں کم ملیں گی، اور گرمی اگر کم ہے تو اثر میں بھی تھوڑی اور بڑھ جائیں گی تعداد، اور مغرب میں سب سے زیادہ، اور عشاء کے اندر پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا۔ عشاء اور فجر کا عموماً کبھی کبھار ایک جیسا ہوتا ہے سوائے بازاروں کو چھوڑ کے، بازاروں میں عشاء میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن عموماً اکثر علاقوں میں جہاں آبادیاں نہیں ہیں عشاء اور فجر کا حال کچھ ایک جیسے ہی نظر آتا ہے، تھوڑی پبلک بس تھوڑے بہت، جیسا جو محلوں کے اندر مسجدیں ہیں فجر میں 10-15 تو عشاء میں 10-15، یہ حال ہے۔ تو اندازہ لگائیے کتنے بڑے خیر سے محروم ہے۔ جب نفل خیر لا سکتا ہے تو فرض کیا کیا لاتا ہوں گا؟ فرض تو پھر فرض ہی ہے نا۔ جب اگر نماز جو نفل ہے وہ اتنا کچھ لا سکتی ہے تو جو فرض ہے وہ کیا کچھ نہیں لا سکتی، اس بات کو یاد رکھو۔ میرا ایک پورا اس پر عنوان تھا نماز کی اہمیت، اور اس میں نے نماز کو پڑھنے کے فائدے اور چھوڑنے کے سارے نقصانات گنوائے۔ بہرحال نماز بہت 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 افضل چیز ہے، یاد رکھیے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کچھ حصہ گھر میں پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ صحابہ اکثر پوری نمازیں پھر مسجد نبوی میں پڑھ لے رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے پھر اپنے گھروں میں بھی نماز کو پڑھنا شروع کیا، اور نفل مراد سے یاد رکھی، فرض نہیں یاد رکھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے، اور اس میں جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہا، اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، مطلب نفل نماز، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز کی۔ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے، آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے۔ فرض نہیں، فرض تو مسجد میں پڑھنا ہم پر فرض ہے، سوائے بیمار ہو مسافر ہو مسجد نہ ملے وہ مستثنا ایکسپشنل کیسز، لیکن فرض نماز تو مسجد میں باجماعت ہی پڑھنا ہے۔ لیکن فرض کے علاوہ جو سب سے بہترین نماز ہے جو انسان پڑھتا ہے سب سے افضل ہے وہ ہے جو ایک انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے، مطلب ایک مرد فرض نماز پڑھے مسجد میں، اس کے بعد گھر آئے اور نفل ادا کرے، یہ سب سے افضل ہے۔ جیسے عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر، اور گھر کے اندر بھی سب سے اندر کے کمرے میں ہو، فرض کے لیے کہا گیا۔ ویسے عورتیں مسجد میں فرض پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت کوئی روک نہیں ہے، لیکن سب سے افضل وہ ہے جو گھر کے اندر اور اس کے اندر کے کمرے میں فرض پڑھی جائے۔ تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، لیکن اس کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں نفل پڑھتا ہے۔ تو لہٰذا مردوں کو چاہیے اگر گھر سے قریب نماز پڑھتے ہو، چلیے بھائی ظہر اور عصر اور مغرب میں تو ہم باہر ہوتے ہیں، تجارت کاروبار میں ہوتے ہیں، عشاء میں اگر آتے ہو تو کم از کم عشاء کی تو پڑھیے آ کے، جو فرض ہوگی عشاء کی مسجد میں، یا عشاء کو جانے سے پہلے، عشاء سے پہلے کی 4 گھر میں پڑھ کے جائیے، عشاء مسجد میں پڑھی آپ واپس آ کے گھر میں پڑھی، باقی سب سے افضل ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کا چانس ہے، لوگ آئے ہوئے ایک الگ شکل ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر پڑھتا ہے، مطلب ایک مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے۔ فرض اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم گھر، چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہو، یا اس کے علاوہ کوئی نفل نماز۔ اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے بھی دیکھ کر نماز سیکھتے ہیں اپنے مردوں سے، ماؤں کو تو دیکھتے ہیں، والد کو بھی دیکھیں گے، اس بہانے مردوں کو بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اس کے الفاظ ہیں، تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو، مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز۔ تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں، یاد رکھیں نفل ہے، پڑھا کرو، اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر، سب سے بہترین، سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے۔ فرض نہیں، فرض تو مسجد میں آنا ہے، باجماعت پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا گھر میں پڑھو، یہ سب سے افضل نفل، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی یہیں گئے، آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے، ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا،
پھر آپ مسجد جاتے. اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا آپ جمعہ کے بعد گھر آتے اور دو کر کے 4 رکعت جو ہے جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے. تو آپ کو دیکھا گیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے. یہ آپ کو دیکھا گیا, آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں, نفل نماز کے اور فائدے دیکھتے ہیں. نفل عبادت بندے کو نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی چلی آتی. جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف کھینچی چلی. اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے, فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا. ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا نا, ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا شاید. یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو اب یہ سال کی معاف کرا لیتے, اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف. تو کیا نماز نہ پڑھنے سے, فرض روزے نہ رکھنے سے, فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہے نا. ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے, فرض روزے نہیں رکھتا ہے, فرض زکات نہیں دیتا ہے, تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا, بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے. تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت, غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور بخاری کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے, اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان والے ہونا پہلی شرط, وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق. ٹھیک ہے, تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست, ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے, نماز کبھی نہیں پڑھتا, تقوی تو ہے نہیں دور دور تک, اس کو ولی مانتے ہیں. اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں, ایمان والا جیسا حق ہے, تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل کر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ. اب اندازہ لگا, اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے. کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں. انبیاءوں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے, صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے, سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے, خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے, اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے, آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا. چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے. سمجھ رہا بات کو, ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے, اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ, نیک لوگ خامخواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں, اس میں احتیاط کرنا چاہیے. آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں, آپ کو تکلیف ہو سکتی. ٹھیک ہے, آگے آئیے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو آپ فرما, اللہ تعالیٰ فرمایا میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے, یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ میں, مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند. اللہ اعلان کرے. آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی, اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا, فرض سے سب سے زیادہ, فرض سے سب سے زیادہ, لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد. مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے, بات بھی یاد رکھیں. پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے, میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے, چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کی, یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے
اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا نوافل کے۔ اب آگے سن، تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب سے زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس حدیث کو غلط معنی مت لیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے، کوئی غلط بات نہیں سنتا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو، چہروں کو، ان کی حالت دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلم ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کہتا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی۔ ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ایک ڈاکٹر ہے ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی، یہ ساری چیز ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ پکڑتا ہے۔ تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ تو یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ، دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعا میں خاص دعا یاد رکھیں، پناہ مانگو مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کر، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگا ہے نا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے، یاد رکھیں، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکات ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 1 مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب عمل۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکات کے بعد نفلی زکات، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑ دے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے، اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل، بخاری کی روایت تھی، ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب، اتنا قریب کہ ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر۔ ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لیے، اور یہی اللہ کے ولی ہے، کیونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔